الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال، دولت اور ان کی اولاد، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی ان کی اولاد اور ان کی دولت قیامت کے دن کام نہیں آئے گی جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافروں کا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ نے ان پر پکڑ فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ واللہ شدید العقاب، سخت پکڑنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، دنیا سے چلے گئے مر کر، تو حالت کفر میں مرنے کے بعد آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ نہ ان کی اولاد ان کو بچا سکتی ہے، چاہے جتنی بھی اولاد ہو، نہ ان کو ان کی جمع کی ہوئی دولت بچا سکتی ہے، اس لیے کہ آگے 22ویں پارے میں اور بھی دوسری جگہ قرآن پاک میں کافروں کا قول ذکر ہے۔ وہ کیا کہتے تھے معلوم؟ نحن اکثر اموالا و اولادا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں کافر کہتے تھے ہماری اولادیں زیادہ ہیں، ہماری دولت زیادہ ہے، وہ ہمیں بچا لیں گی، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن نہ اولاد بچا سکے گی نہ تمہاری دولت بچا سکے گی، بلکہ اللہ تو خود تمہیں کیا کریں گے؟ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، تمہیں ایندھن بنائیں گے جہنم کا۔ کیا مطلب؟ کولسا، ہمیں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالتی، اور لکڑی میں جو کولسا رہتا انہیں ایندھن کہ کولسا ڈالیں گے، تھوڑی آگ لگائیں گے، آگ لگ جاتی ہے۔ تو کہ کافر، اور ایک جگہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 90 پر 8 میں اللہ کا فرمان ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے کافروں یاد رکھو تم اور تم جس کی پوجا کر رہے ہو وہ سب کو ہم جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑ دیں گے، تمہارے سے ہی جہنم کی آگ بھڑکائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت کا خلاصہ، جو ہماری آیتوں کا انکار کریں گے وہ ایسے ہی ہوئے جیسے کہ فرعون اور اس سے پہلے والے جو کافروں نے جھٹلایا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی عذاب دیا، اور جب اللہ پکڑتے ہیں تو بڑا سخت پکڑتے ہیں۔ یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اوپر سے وفد نجران، عیسائیوں کے وفد کی بات چلی آ رہی ہے، اسی کی شان نزول میں سورہ آل عمران کی تقریباً 90 پر 3 آیتیں ابتدا کی نازل ہوئی ہیں اسی کے جواب میں۔ یہ جو عیسائیوں کا وفد تھا، میں نے بتایا 60 بندے تھے، 14 اہم تھے، اس میں بھی 3 اہم تھے، اس میں یہ 3 میں سے میں نے ایک نام بتایا تھا، ابو الحارثہ بن علقمہ، یہ نام بتایا تھا میں نے۔ جب یہ وفد بات چیت کر کے واپس جا رہا تھا، بات تو نہیں مانی، بات مباہلے تک آئی، اس سے بھی وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، کیونکہ وہ یقین تھا ان کو کہ یہ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو مذاکرہ ہو گیا، کچھ جزیہ وغیرہ پر بات چیت ہو گئی، تو پھر وہ نکل گئے مدینے سے۔ جب واپس جا رہے تھے تو ابو الحارثہ بن علقمہ کا ایک بھائی تھا، قرظ بن علقمہ، اس کی سواری کو ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر گیا، اور جیسے ہی وہ نیچے گرا اور اسے چوٹ لگی، اس نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ فوراً نبی کو بد دعا دی۔ وہ الفاظ میں ذکر نہیں کروں گا، ہمت بھی نہیں ہے ہمارے پاس،
تو اس نے کہا، اس نے بد دعا کی. تو اس کا جو بھائی سواری پر سوار تھا ابو الحارثہ بن علقمہ، اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی تو کسے بد دعا دے رہا ہے؟ کہا کہ میں مدینہ کے نبی کو، نعوذ باللہ، میں مدینہ کے نبی کو بد دعا دے رہا ہوں. تو اس بھائی نے کہا تجھے پتہ نہیں کہ یہ وہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں، اور تو ان کو بد دعا کر رہا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا ہے، تو جسے بد دعا دے رہا ہے ان رسول کی، ان نبی کی بشارت تو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ اپنی کتاب انجیل میں دے کر گئے ہیں، اور وہ سچے نبی ہیں، اور تو ان کو بد دعا دے رہا ہے. تو قرظ بن علقمہ جو نیچے گرا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھائی جب تمہیں پتا ہے کہ وہ سچے ہیں، جب تم جانتے ہو کہ وہ حق پر ہیں، تمہیں سب کچھ پتا ہے، تم تو علم رکھنے والے ہو، وہ تو عالم تھا نا. جب تمہیں سب، یہ قرظ نہیں جانتا تھا، اسے اتنا علم نہیں تھا جتنا ابو الحارثہ کو تھا. تو اس نے کہا بھائی جب تم سب جانتے ہو، جب تمہارے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ صحیح راستے پر ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ واپس بغیر مانے کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ تو اب اسے شرمندگی آ گئی، اب یہ شرمندہ ہوا. اب اس نے سر جھکا کر اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ بھائی تو تو جانتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ہم اپنے مذہب پر ہیں، اسی لیے تو ہمارا بادشاہ ہمیں سونا چاندی، ہمیں اخراجات دیتا ہے، ہمیں رہنے کے لیے مکان دیتا ہے، کھانے کے لیے اس انتظام کرتا ہے. یہ جو ہمارا ٹھاٹ باٹ ہے، یہ جو ہمارا لاہو لشکر ہے، یہ جو ہمارا شاہانہ انداز ہے، یہ سب تو ہماری اسی وجہ سے ہے کہ ہم نعوذ باللہ ان کا انکار کر رہے ہیں. ورنہ وہ جانتے تھے کہ نبی سچے ہیں. تو قرظ بن علقمہ کو تو بڑا افسوس ہوا، اس لیے کہ وہ نہیں، اب اسے پتا چلا کہ وہ سچے نبی ہیں، راستے میں پتا چلا. اور یہ انکار کی وجہ کیا بتا رہا ہے؟ دنیا بتا رہا ہے کہ بھئی اگر ہم ان کو مان لیں گے تو پھر ہماری دنیا چھن جائے گی، نعوذ باللہ. آج بھی ہیں دنیا کے اندر علماء سو، برے علماء، اللہ معاف فرمائے، ایسے علماء جو چند پیسوں کی خاطر محراب پر کھڑے ہو کر قوموں کو لڑا دیتے ہیں. اب تو محراب کی بھی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ کر ویڈیو ریکارڈ کر دیا جائے اور ڈال دیا جائے سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں، تو پھر بس بات ختم ہو جاتی ہے. کتنے ایسے نہیں ہیں جو اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر فتنوں کے ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں، اور امت میں فتنہ کھڑا کر چکے ہیں، اور ہر ایک فتنے کے پیچھے کچھ نہ کچھ طبقہ لگ جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ جو دنیا کی وجہ سے جاننے والا کوئی عالم اگر نعوذ باللہ حق بات چھپائے، حق بات کا انکار کرے، تو پھر اس کی تو سزا بہت سخت ہے. اس لیے میرے عزیزوں، علماء صرف وہ نہیں جو علم رکھتے ہیں، علماء میری بات غور سے سنیں، علماء وہ نہیں جو صرف علم رکھتے ہیں، علماء وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. شریعت میں علم کسے کہا گیا ہے؟ شریعت میں کون سا علم مراد ہے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. 22ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اصل میں علماء ہیں. جن کے اندر علم تو ہے مگر اللہ کا خوف نہیں ہے، پھر اسے کوئی عالم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں معلومات ہو سکتے ہیں، نالج ہو سکتی ہے اس کے پاس، دنیا کی جانکاری ہو سکتی ہے، مگر وہ عالم نہیں ہے. عالم وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے. کیوں؟ جتنا علم بڑھے گا اللہ کا خوف بھی اتنا بڑھے گا. اسے صحیح علم کہا گیا. یہ شریعت کا علم ہے. جتنا تمہارے اندر علم بڑھے گا اتنے تم اللہ کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے. جتنا پھل لگے گا درخت کو، درخت اتنا جھکتا چلا جائے گا. شریعت میں اسے عالم کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. نبی آپ نے خود فرمایا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے پیارے نبی کو ہے.
جس کے پاس جتنا سچا علم ہوگا وہ اتنے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے. عالم ہو اور اللہ سے نہ ڈرے، عالم اسے عالم ہی نہ بتاؤ تم. شریعت نے علم کسے کہا ہے؟ ڈرنے، اللہ سے ڈرنے والا علم. جو علم اللہ کے سامنے جھکنا نہ سکھائے، جو علم اللہ کے سامنے ڈرنا نہ سکھائے، ورنہ میرے بنظر صرف علم سے عالم بننا ہوتا تو پھر شیطان کو عالم کیوں نہیں بولتے؟ کیا شیطان کے پاس علم کم تھا؟ شیطان کے پاس علم کم تھا تو پھر اسے عالم کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، نعوذ باللہ. اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس وجہ سے اسے شیطان کہا جاتا ہے، حالانکہ علم تو اسے بھی ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ علم والا عالم ہے، شریعت نے کہا اللہ سے جو سب سے زیادہ ڈرے گا وہ سب سے بڑا عالم ہے. اور جتنا سچا علم تمہارے اندر آتا جائے گا اتنا تم اللہ کے سامنے سلنڈر جھکتے چلے جاؤ گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے چلے جاؤ گے. اور جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے وہ حق ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، حق مانگنے کی بات نہیں کرتے. ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، دنیا کے اندر جن جن ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، وہ اسی بات پہ لڑ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے، ہمیں ہمارے حقوق نہیں دو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے. پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان سب کے مذاہب کے اندر، آسمانی علوم کو چھوڑ کر جتنے دنیا کے بنے بنائے معبودان باطل ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، ان سب کے مذہب میں یہی ہے کہ اپنا حق مانگو. اسی لیے دنیا میں غیر مسلموں کے بچے ماں باپ پر مقدمہ ڈالتے ہیں کہ یہ ہمارا حق نہیں دیتے. بھائی بھائی کے اوپر مقدمہ ڈالتا ہے کہ اس نے میرے باپ کی زمین ہڑپ لی، مجھے میرا حق چاہیے. ساری دنیا میں آسمانی علوم کو چھوڑ کر سب یہی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو. شریعت اور آسمانی علم صرف اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور شریعت ایک ایسا سچا دین اور سچا اسلام ہے پوری دنیا میں جو یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو حق دو. آپ جتنا بھی پڑھیں گے آپ کو ملے گا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، بھائیوں کے حقوق ادا کرو، بیوی کے حقوق ادا کرو، دوستوں کے حقوق ادا کرو، اپنے بڑوں کے حقوق ادا کرو، اپنے بچوں کے، سب کے بارے میں آپ کو یہی ملے گا، حقوق ادا کرو. کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حقوق مانگو. یہ واحد سچا مذہب ہے اسلام، شریعت، قرآن، حدیث، جس میں حق دینے کے بارے میں کہا گیا، حق مانگنے کے بارے میں کہیں نہیں کہا گیا. اور جتنی جنگیں اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہیں وہ حق دینے کے بارے میں ہوئی ہیں، وہ حق مانگنے کے بارے میں نہیں ہوئی. ہمارے یہاں حق دینا سکھایا جاتا ہے، حق مانگنا نہیں سکھایا جاتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں ایک بوڑھا عمر رسیدہ باپ شکایت لے کر اپنے بیٹے کی حاضر ہوا اور اس نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا حق نہیں ادا کرتا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا بیٹا میرا حق نہیں ادا کرتا. تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسے بلوایا بیٹے کو، اور جب وہ آیا بیٹا تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی تو اپنے باپ کا حق نہیں ادا کرتا، تمہارے باپ تو بوڑھے ہو گئے، عمر رسیدہ ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، معذور ہو گئے. تو اس نے کہا بالکل میں کوئی حق نہیں ادا کرتا اپنے باپ کا. تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا. حضرت کے پاس کوڑا تھا، حضرت کوڑے سے بھی کام کرتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا طبیعت میں تھوڑی سختی بھی ہونی چاہیے، نرمیت زیادہ نہیں چلتی، کچھ سختی بھی چاہیے. ہے نا ہمارے یہاں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو، جب 10 سال کا ہو کرنا پڑے تو پھر تب بھی ضروری ہے. بالکل آپ یہ کہہ دیں گے زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہ بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ بھی نہیں، ہاتھ اٹھاؤ مگر اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کی بھی ایک ترتیب ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے. تو میرے عزیز و حضرت عمر کے پاس کوڑا ہوتا تھا، حضرت عمر کے پاس کوڑا ہوتا تھا. تو انہوں نے کوڑا اٹھایا اس نوجوان کو سزا دینے کے لیے. تو ان نوجوان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، مجھے سزا دینے سے پہلے میرا بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ دے دیں. ٹھیک ہے بتاؤ کیا ہے.
کہا کیا صرف اولاد پر ماں باپ کے حق ہیں یا ماں باپ کے بھی کچھ اولاد کے اوپر حق بنتے ہیں؟ صرف بچوں کو اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنا ہے؟ نہیں، ماں باپ کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کے لیے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں، ماں باپ پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا حق ادا کرے، حق ادا کرے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ تمہارے کیا حق نہیں ادا کیے؟ تو اس نوجوان نے پوچھا مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ماں باپ پر بچوں کے لیے کیا حق واجب ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں؟ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ پر 3 حق ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ کتنے حق؟ 3 حق۔ ہاں، نمبر 1، اس کی ماں کا اچھا انتخاب کرے، اچھی عورت سے نکاح کرے، بدنام زمانے سے نکاح نہ کرے، ایس خاندانی اور اچھی عورت سے نکاح کرے تاکہ جب وہ پیدا ہو اور اسے اپنے ماں پر فخر ہونا چاہیے۔ ایسی ویسی گندی عورت سے نکاح کرے گا، ہونے والی اولاد سر اٹھا کر نہیں جی سکتی۔ اچھی عورت کا انتخاب کرے جو اس کی ماں بننے والی ہے۔ نمبر 2، جب اولاد ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ نمبر 3، اور جب وہ قابل ہو جائے تو اس کی دین کی حساب سے تربیت کرے، دینی تربیت کرے۔ یہ 3 حق ہیں ماں باپ پر جو اپنے بچوں کے لیے ہیں۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا اے امیر المومنین، آپ میرے والد صاحب سے پوچھیں انہوں نے نکاح کس عورت سے کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے دیکھا باپ کی طرف، بتاؤ کس سے نکاح کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو جسم بیچنے والی عورت ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہے، جو زمانے میں بدنام ہے۔ میں نے اس سے پہلے شاید بتایا آپ کو کہ ہم نکاح میں صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہماری بیوی کیسی ہونی چاہیے، نہیں، یہ بھی ذہن میں ہو کہ میرے ہونے والی اولاد کی ماں کیسی ہو۔ کیوں؟ ایک نئی نسل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ نیتیں، ارادے، عزائم اونچے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ابھی صرف حسن کو دیکھتے چلے جائیں یا دولت کو دیکھ کر نکاح کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ آنے والی نسلیں کیا ہوگی پھر؟ کتنے ماں باپ کی شکایت نہیں ہے کہ آج ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی؟ آپ نے اولاد کے لیے کیا کیا ہے مجھے پہلے وہ تو بتائیں۔ آپ اولاد سدھرے گی تب، اولاد آپ کی سنے گی تب جب آپ اولاد کے لیے کچھ کیے ہوں گے۔ صرف کھانا پینا ڈالنا تو یہ تو جانوروں میں بھی ہو جاتا ہے کہ چڑی بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو کھانا ڈال لیتے ہیں جب تک کہ وہ قابل نہیں ہو جاتے۔ صرف کھانا پہنانا تو کمال نہیں ہے، اصل تو تربیت ہے نا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا والد سے، تو انہوں نے کہا میں نے بدنام زمانہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ تو پہلا حق تو چلا گیا، بچوں کا ادا نہیں کیا اس نوجوان کا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میرے باپ سے پوچھے کہ اس نے میرا نام کیا رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا جول۔ کیا مطلب؟ جول مطلب وہ کیڑا جو پاخانے میں ہوتا ہے۔ اتنا گندا نام۔ تو اس نے کہا اتنا گندا نام میرا رکھا ہے، میں کسی کے سامنے اپنا نام بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا حق دین کی تربیت، اس نے تو آج تک مجھے ایک حرف بھی نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیں، اگر آپ کے اندر طاقت ہوتی تو سزا اس کے بجائے میں آپ کو دے دیتا، کیونکہ یہاں قصور آپ کا ہے۔ آپ جو شکایت اپنے بیٹے کے لے کر آئے ہیں یہ قصور آپ کا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے اولاد کی فکر کریں، نہ آپ نے اسے اچھی ماں دیا، نہ آپ نے اس کا اچھا نام دیا، نہ اس کی تربیت کی۔ پھر تم کیوں توقع رکھتے ہو اپنی اولاد کو کہ وہ تمہارے حق ادا کرے گی؟ تو اصل علم میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اصل عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ نہیں جو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ جانتے تو سب ہیں بھائی، الحمدللہ محنت کر کے لوگ یاد کر رہے ہیں، بہت کچھ یاد کر رہے ہیں۔ تو علم والا عالم اسے کہا جائے گا شریعت کی روشنی میں جو اقرا بسم ربک، جو پڑھے اللہ کے نام سے پڑھے، جو پڑھے اللہ کے نام سے پڑھے۔ اور جو اللہ کے نام سے پڑھتا ہے، جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسے صحیح معنوں میں عالم کہا جاتا ہے، جس میں خوف ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، علماء وہ نہیں جو صرف جاننے والے ہوں، علماء وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔
ورنہ دنیا کے پیسوں کے لیے کیا ممبر و محراب پر سوشل میڈیا میں کیا لوگ فتنے نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ اور فتنے کھڑا کرنے والے کوئی جاہل نہیں، پڑھا لکھا ذہین دار انسان ہوتا ہے۔ ہر فتنے کا جو بانی ہے وہ بڑا چالاک انسان گزرا ہے اور وہ علم والا گزرا ہے۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کر جتنے فرقے بنے ہیں نا ہمارے درمیان میں، ان فرقوں کے جو بانی ہیں نا، فتنوں کے جو شروع کرنے والے، وہ سب عالم علماء ہیں، وہ سب بڑے ذہین گزرے ہیں اپنے زمانے کے، انہی سے فتنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو علم صرف علم سے عالم نہیں کہا جاتا، خشیت الہی جس میں ہو وہ سچا عالم ہے۔ اللہ، ہاں میں تو سچا عالم نہیں ہوں، مگر جو سچے عالم ہیں اللہ ان کے پیروں کی دھول مجھے بنا دے، بس میرے اساتذہ کے پیروں کی دھول بنا دے، بس اللہ سے ہمیں التجا ہے، اللہ سے ہمیں درخواست ہے کہ زمانے میں یہ سونے چاندی کے چکر میں، یہ روپیے پیسوں کے چکر میں کہیں نہ بہ جائیں، اللہ بس اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری زندگی میں جتنی ضرورت ہے بس اللہ اتنا دے، زیادہ کی بھی ضرورت نہیں اور اتنے کم کی بھی نہیں کہ بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا پڑے۔ ہم عالم تو نہیں بن سکتے، جو ہمارے اساتذہ ہیں بس اللہ ان کے پیروں کی دھول بنا دے، بس اور کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس بھائی ابو الحارثہ بن علقمہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مدینے کے جو نبی ہیں وہ سچے ہیں، مگر اگر میں ان کی بات کا اقرار کر لوں تو پھر میرے سے میرا سب کچھ چھن جائے گا۔ تو قرظ بن علقمہ جو گرا تھا، چوٹ لگی تھی، اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے تھے، اسے احساس ہوا، اسے چوٹ لگی۔ کہا یار جب تم سب کچھ جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو پھر اس نے کہا آپ چلو میں آ رہا ہوں۔ اس نے قافلے کو آگے بھیج دیا اور اس نے اپنا گھوڑا واپس دوڑایا مدینے کی طرف، اور وہاں جا کر کہنے لگا کہ اے نبی جی مجھے معاف کر دیں، مجھے اب علم ہوا ہے کہ آپ بالکل سچے نبی ہیں، میرے پاس تو کتابوں کا علم نہیں ہے، میرے بھائی سے میں نے جان لیا، بس مجھے آپ کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کر دیجیے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کیا؟ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا۔ ابو الحارثہ نے کیا کہا تھا اپنے بھائی قرظ بن علقمہ سے؟ یہ کہا تھا کہ اگر ہم نعوذ باللہ نبی کو اگر ہم انکار نہیں کریں گے تو پھر ہماری دنیا چھن جائے گی، ہماری اولاد جدا ہو جائے گی، ہماری دولت جدا ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو تمہاری اولادیں اور تمہاری دولتیں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ جس دولت کو بچانے کے لیے، جس اولاد کو بچانے کے لیے تم سچے نبی کا انکار کر رہے ہو، یہ چیزیں تمہیں قیامت میں نہیں بچا سکتی۔ ہاں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یاد رکھو ان قریب تمہیں خود جو کفر کی حالت میں مریں گے ان سب کو ہم جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ پاک کا فرمان ہے تم تو ایسے ہو جیسے فرعون گزرا ہے اور فرعون سے پہلے کافر گزرے ہیں، انہوں نے بھی آیتوں کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، حق بات کا انکار کیا، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کفر میں مر کر جہنم میں چلے گئے۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا کے اندر دولتوں پر، اولاد پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی اللہ کے پاس۔ دنیا میں رشوت دے کر چھوٹ جانے کو بڑا آسان سمجھتے ہو، اللہ کے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں چلتی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، جب اللہ پکڑتے ہیں تو بڑا سخت پکڑتے ہیں، جب اللہ پکڑتے ہیں تو سخت پکڑتے ہیں۔ دولتوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، فلاں فلاں کے پاس دولت ہے، جاؤ زکوٰۃ وصول کرو، غریبوں میں تقسیم کر کے آ جاؤ۔ تو وہ صحابی نکلے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ تو ایک صاحب، ان کو عامل کہتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں اس زمانے میں، تو وہ پہنچے ایک مالدار صحابی کے پاس، بھائی نبی نے بھیجا ہے زکوٰۃ آپ کی اتنی بنتی ہے، آپ دے دیں زکوٰۃ۔ تو انہوں نے کہا بے شک، میرے بکروں میں سے جو عمدہ مال ہے وہ آپ لیں، یہ تو سب دیا ہوا اللہ کا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ہے، بہترین مال مجھ سے آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، نبی نے فرمایا ہے زیادہ بہتر بھی نہیں زیادہ کمزور بھی نہیں، درمیان کا لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا میں اپنی اس خوش خواہش سے دے رہا ہوں، میرا اعلیٰ مال قبول فرما لیں۔ پھر دوسرے کے پاس جب جانا ہوا تو اس نے کہا آج میں بیزی ہوں کل آنا، اگلے دن آیا، نہیں آج میں ذرا بیزی ہوں صبح آؤ، 2-4 دن ٹھگائے، اس کے بعد کون سا کی ٹوٹا پھوٹا بولتی نہیں، پھٹی نوٹ جمعہ کے چندے میں ڈال کو نکلتے رہتی نا، تو میں نے میری بات کر لے رہوں سو ماشاءاللہ۔ تو ایک آدھی نوٹ پھٹ گئی تو کیا کرو، بولے دے لیتی بھیانکو کر کو، ذمہ دارہ دے لیتی نہیں اب الحمدللہ مجمع اللہ کے نام پر بہت دیتا ہے ماشاءاللہ۔
تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو یہ اس نے 2-4 دن ٹلایا، پھر اس نے کمزور مال دیا، اپنے مال میں سے کمزور مال دیا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ کی زکوٰۃ تو درمیانی بنتی ہے اور اس سے زیادہ بنتی ہے۔ اس نے کہا نعوذ باللہ، یہ تو زبردستی ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جرمانہ، یہ کیا، یہ ہمیں کیا دیتی بولیو یوں ہوں کہ۔ تو انہوں بولے تمہیں کیا بھی دیا؟ انہوں کو میں خالی نبی کو سنا دو، تو نکل گئے۔ تو جب وہ نبی کے پاس پہنچے، جا کر سنائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، یا اللہ جس نے اچھے سے اچھا مال دیا اس کے مال کو کم کر، اور جو مال نہیں دیا اس کے مال کو اب بھی بڑھا کر۔ کیا تھی سمجھ میں دعا؟ ہاں، نبی نے کیا دعا فرمائی؟ جس نے اچھے سے اچھا مال دیا ہے یا اللہ اسے مزید مال مت دینا، اور جس نے دولت، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اور دی تو گھٹیا مال دیا تیرے راستے میں، اسے اور زیادہ نواز دے، اسے اور زیادہ دے دے۔ یہ دراصل دعا نہیں تھی، یہ دراصل کیا تھی؟ بد دعا تھی۔ جو الفاظ بدلے ہوئے ہیں، کیوں؟ کثرت مال یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ باقی جن کے پاس ہے بس اللہ ان کو صحیح راستے پر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دولتیں اور اولادیں قیامت کے دن کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی، یاد رکھو۔ اگر بچانا ہے ایمان، نبی کا طریقہ، شریعت، قرآن، حدیث، تقوی، یہی چیز ہمیں بچا سکتا ہے۔ باقی قیامت کے دن دنیاوی کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی۔ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ جب پکڑتے ہیں تو بڑا سخت پکڑتے ہیں۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ پاک سخت پکڑنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بس اللہ ہمیں صحیح وقت پر صحیح چیز لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور متشابہات والی آیتوں کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں اللہ بس ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ، اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے عزیزوں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے دعوت و تبلیغ کی محنت، ہمارے خانقاہی ذکر و اذکار یہ ہوتے بھی رہے، اور ہم اسے کم بھی سمجھیں۔ یہ نہیں کہ بھی ہم تو بڑے پرانے پہنچے ہوئے ہستی ہیں، نہیں، دل کے اندر ٹیڑھا پن پیدا ہونے کے لیے 1 سیکنڈ کافی ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ موت تک، ہماری آخری سانس تک ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر تکبر نہ کرو، جتنا بھی کرو سمجھو کہ کم ہے، ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے قرآن پاک صحیح سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کی رات ہے، کوشش کریں تہجد کی پابندی کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ رات میں اٹھیں، نماز پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، سورہ دخان پڑھیں، سورہ صافات پڑھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بہت ساری وظائف ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جانتے ہوں گے آپ، جمعہ کا دن ہے، کم سے کم میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایک عادت پڑ جائے ہمیں۔ ہر جمعہ یہ ارادہ ہو کہ صبح سے لے کر شام تک چلتے پھرتے بیٹھے کم سے کم 1000 دفعہ نبی پر درود پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کتنی دفعہ؟ 1000 دفعہ، جتنے بھی ہو مغرب تک پڑھیں انشاءاللہ۔ چند جمعوں میں آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی، کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔